علیکم جی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیکنڈ چیپٹر کا جو پہلا کویسچن ہے میں اس کو ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں۔ کویسچن ہے ہاؤ وڈ یو ڈیفائن سیکس اینڈ جینڈر، کہ سیکس اور جینڈر کی تعریف کریں کہ یہ کس طرح سے دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سب سے پہلے سیکس اور جینڈر کو سمجھنا کہ یہ کس بنیاد پر یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ان کو آپ کر سکتے ہیں۔ سیکس اور جینڈر بالکل علیحدہ ایک تصورات ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو انسانی شناخت اور سماجی کردار کو تشکیل دیتے ہیں۔ انفرادی تجربات اور سماجی توقعات کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ان کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ جینڈر کی ایک جو ہے اس کے بایولوجیکل کریکٹرسٹکس ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ وہ سمجھیں، جینڈر سے مراد سیکس سے مراد وہ حیاتیاتی صفات ہیں، وہ بایولوجیکل ان کی خوبیاں ہیں جو ایک میل اور فیمیل میں فرق کرتی ہیں، جیسے ان کے کمپوننٹس ہیں، بایولوجیکل کمپوننٹس ہیں اس کے، کہ بایولوجیکل طور پر جو سیکس کا تعین جسمانی اور جسمانی خصوصیات سے ہوتا ہے، اس میں تولیدی اعضاء، کروموسومز اور ہارمونل لیول شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ایکس ایکس کروموسومز والے افراد عام طور پر خواتین کے طور پر ان کو کہا جاتا ہے، اور ایکس وائی کروموسومز والے افراد کو مرد کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی اور سیکنڈری جو جینڈر خصوصیات ہیں، ایبلٹیز ہیں، جیسے جینیٹلز اور ثانوی جنسی خصوصیات جیسے چہرے کے بال یا چسٹ کی نشو و نما جنس کی درجہ بندی میں حصہ ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر پیدائش کے وقت خاتون کو تفویض کردہ فرد کے تولیدی اعضاء مطلب ان کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں جیسے بیضہ دانی اور بچہ دانی ہو سکتے ہیں۔ پیدائش کے وقت مرد کو جو تفویض کردہ جو ہیں وہ ٹیسٹرونز اور کی سطح پر اضافے کی وجہ سے بلوغت کے دوران ان کے جو چہرے پر بال بنتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوسائٹل رولز اور آئیڈینٹی جینڈر کی، کہ اس کو آپ سوسائٹی میں ان کے رولز اور آئیڈینٹی کی وجہ سے آپ جینڈر اور سیکس میں جو فرق کرتے ہیں، کہ جینڈر ان کرداروں، رویوں اور توقعات سے متعلق ہے جنہیں معاشرہ مرد یا عورت ہونے سے جوڑتا ہے۔ جینڈر ایک سماجی اور ثقافتی تعمیر ہے جو بایولوجیکل جو اختلافات ہیں ان سے بالاتر ہے۔ اس میں مخصوص معاشرے کے اندر مردوں اور عورتوں کے لیے مناسب سمجھے جانے والے کردار، اصول اور طرز عمل شامل ہیں۔ مطلب جیسے ہم کچھ چیزیں ہیں جو باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ یہ صرف مرد کر سکتا ہے اور یہ صرف عورت جو ہے اس کی حد تک محدود ہیں۔ صنفی شناخت سے مراد کسی فرد کی اس کی جنس کے بارے میں اندرونی احساس ہے جو پیدائش کے وقت تفویض کردہ جنس کے مطابق ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کچھ ثقافتوں میں اور خواتین سے صرف یہی امید کی جا سکتی ہے وہ صرف بچے پیدا کریں گے، ان کی پرورش کریں گے، لیکن مردوں کا ایک رویہ جو ہے ان کے لیے ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ ان کا کام گھر سے باہر ہے، کمانا، اور ایک وہ طاقتور جو ہے ہم ان کو ایک کریکٹر کے طور پر اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ صنفی شناخت کسی فرد کو پیدائش کے وقت ایک تفویض کردہ مرد کو عورت کے طور پر شناخت کرنے کا اور اس کی اظہار کرنے کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے انٹرسیکشنالٹی، جیسے سیکس اور جینڈر جو ہیں علیحدہ علیحدہ ہیں، وہ شناخت کے دوسرے پہلوؤں کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انٹرسیکشنالٹی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک فرد کے تجربات سیکس اور جینڈر کے علاوہ نسل، اس کے طبقے اور اس کی جو ہے جنسیت سمیت مختلف عوامل سے تشکیل پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک رنگ کی عورت کو جنس اور نسل کے ملاپ کی وجہ سے ایک سفید فام عورت سے مختلف معاشرتی توقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مطلب اگر ایک ہی معاشرہ ہو لیکن ایک رنگ کی عورت کو علیحدہ قسم کی جو ہیں وہ مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سفید فام عورت کو اور طرح کے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ افراد منفرد ان جو ڈیفرنٹ چیلنجز کو نیویگیٹ کر کے LGBTQ کی طرف بھی ان کا جنسی رجحان جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی صنفی شناخت کو ملاتے ہیں۔
اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جن سے مراد جو ہے بایولوجیکل ایبلٹیز بھی ہیں، ان کی صفات بھی ہیں، جبکہ جینڈر سماجی کردار اور توقعات پر محیط ہے۔ تفہیم کو فروغ دینے اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے ان شرائط کے درمیان فرق کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ صنفی شناختوں اور اظہار کے تنوع کو اپنانا زیادہ منصفانہ اور ایک باعزت معاشرہ بنانے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کا ہمیں فائدہ بھی ہے۔ شکریہ۔